السلام علیکم۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہم الہدیٰ انٹرنیشنل میں خطبہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امید ہے آپ بھی اس سعادت سے مستفید ہوں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی محترم اور مکرم سامعین وقار، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اور تکبیرات اللہ ملک العلام کے لیے ہیں، جو ہم سب کے خالق، مالک اور ہم سب کے رازق بھی ہیں، اور تمام قسم کے جائز درود و سلام جناب نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے ہادی اور مرشد بنا کے بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ سارے انبیاء سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کے سردار ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء اور رسولوں کے بھی امام ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، اگرچہ ہم سب آخری امت ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن اس دین کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے بہترین امت کہا ہے۔ خیر امہ کا لقب ہمیں ملا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ فضیلت اور یہ مرتبت اور یہ مقام جو ملا ہے، اس کے ساتھ ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا یہ مسلمہ قانون ہے کہ جس کو شریعت فضیلت دیتی ہے اس کی ساتھ ایک ڈیوٹی بھی لگاتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کی وجہ سے اس کو وہ فضیلت نصیب ہوتی ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ انبیاء اور رسولوں والا کام یہ ہمارے ذمہ ہے۔ دعوت، تبلیغ، وعظ اور ارشاد کا کام یہ ہر امتی کے لیے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اگر کسی کو ایک آیت کا بھی پتہ ہے اور اس کے متعلق وہ صحیح معنوں میں جانتا ہے، وہ اس کی بھی تبلیغ کرے گا، وہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائے گا اور سمجھائے گا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو آپ اور برائی سے منع کرتے ہو، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر صرف ان لوگوں کا کنسپٹ دیکھا جائے جو کہتے ہیں صرف نیکی کا حکم دیں، صرف اچھی اچھی باتیں کریں، لوگوں کو ڈرائیں مت، لوگوں کو آپ برائی سے منع مت کریں، آپ ان کو نیکی کا حکم دیں گے وہ خود ہی برائی سے منع ہو جائیں گے، یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ فلسفہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس کے خلاف ہے، اس کو برائی سے منع بھی کریں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگے جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے صرف نماز، روزہ اور حج اور نیکی کے کاموں کے متعلق نہیں بتایا، بلکہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، کیونکہ جو آپ کی نیکیاں ہوں گی وہ آپ کے پاس محفوظ ہوں گی، اللہ کی محارم میں جانے کی وجہ سے اور اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی وجہ سے وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ تو آج اللہ کی حدود میں سے جو ایک حد ہے جس کے متعلق پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اسلام کا جو قانون وراثت ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو اور اس نے اپنے پیچھے مال بھی چھوڑا ہو، اس کے مال کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ اللہ خالق اور مالک سے دعا ہے
کہ سننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے جو قرضہ ہوگا اس کے ذمے وہ ادا کیا جائے گا۔ یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کی ادائیگی سے پہلے مال کو ورثاء تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا، اور آپ جانتے ہیں فوت ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، آپ سوال کرتے علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتلایا جاتا کہ ان کے اوپر قرض ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ آپ خود اس کا جنازہ پڑھ لیجیے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ پھر کوئی صحابی کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے، تب آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یغفر للشہید کل شیء الا الدین، اللہ سبحانہ و تعالی شہید کا ہر گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن شہید کے ذمے بھی اگر قرض ہوگا تو معافی اس کو بھی نہیں دے گی۔ اندازہ کیجئے قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ انسان کے سارے اعمال معلق رہتے ہیں، اس کی ساری نیکیاں اس کو روک لیا جاتا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہو رہا، لہذا اپنے ورثاء میں سے اپنے جو آپ کے فوت ہونے والے ہیں ورثاء کا حق بنتا ہے سب سے پہلے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے، سب سے پہلے اسے قرضے سے پاک کیا جائے۔ اور قرض لینے والوں کو بھی ہدایات کی ہیں کہ وہ قرض لے کر اس کو اپنا مال مت سمجھ لیں، اس کو معاہدے کے مطابق طے شدہ وقت کے مطابق اس کو واپس کیا جائے۔ آج کل لوگ قرضہ لے کر اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، جب وہ واپسی کا مطالبہ کرتا ہے غصہ کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ان کے ماتھے پر آ جاتی ہیں اور وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اینڈ پہ قرضہ ادا ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، شہید کا قرضہ معاف نہیں ہے، میں اور آپ کہاں کے، میں اور آپ تو بہت عام لوگ ہیں، ہمارے تو گناہ اور بہت زیادہ ہیں۔ اس قرضے کو معمولی مت سمجھیے، ساری کی ساری نیکیاں معلق رہیں گی، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضى عنہ بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی کی حدیث ہے، اگر کوئی مقروض یہ سمجھتا ہے میرا قرضہ بہت زیادہ ہے اور میں بہت تنگدست ہوں، اس کو وظیفہ بتلایا ہے۔ بالکل صحیح حدیث اور صحیح یہ دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب ایک مقروض ان کے پاس آیا، اس کا قرضہ بہت زیادہ تھا، کہا کہ میں آپ کو وہ دعا سکھلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلائی تھی۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد، یاد کر لینے کے بعد، اگر آپ کے ذمے ایک پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ اس قرضے کی ادائیگی میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی بابرکت کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ مجھے حلال مال اتنا وافر نصیب فرما کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے مجھے اتنا غنی کر دے کہ مجھے تیرے علاوہ کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اس دعا کو جو یاد کر لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور جو قرض دینے والے ہیں، ضرورت کے لیے کسی نے اگر قرضہ لیا ہے تو قرض دینے والے کو بھی شریعت نے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اور یہ بڑا نیک عمل ہے، بہت اہم عمل ہے۔ اس کے متعلق آیات ہیں قرآن پاک میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، 3 سپارہ ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگدست ہو، اس سے قرضہ ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو ڈھیل دے دینا، اس کو اور وقت دے دینا، اس کو اور مہلت دے دینا،
کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ ابھی ادا نہیں کر سکتے، جب آپ کے پاس وسعت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، آپ تب ادا کر دینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر آپ اس کو معاف ہی کر دیں، پتہ ہے اس نے ضرورت کے لیے لیا تھا، وہ ضرورت تو اس کی پوری نہیں ہوئی، اب یہ کہاں سے پیسے ادا کرے گا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم اس کو صدقہ کر دو، معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو تو۔ کتنا بہتر ہے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا کے میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک امت کا شخص تھا، جب وہ فوت ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کوئی نیکی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر؟ اس نے دیکھا تو اس کی فائلوں کے اندر، اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کو کوئی نیکی نظر نہیں آتی ہے۔ دوبارہ اس سے کہا گیا دوبارہ دیکھ لو، شاید ڈھونڈنے سے کوئی نیکی مل جائے، پھر بھی اس کو کوئی اپنی نیکی نظر نہیں آتی۔ تیسری مرتبہ بھی جب اس نے دیکھا تو کوئی نیکی نہیں ملی، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک کام مجھے یاد پڑتا ہے، اگر وہ نیکی میں سمجھا جاتا ہے تو اس کو پھر نیکی شمار کر لیا جائے، کہ میں اپنے زائد مال میں سے اپنی ضرورت سے جو زیادہ مال تھا اس کا لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، لوگوں کو کاروبار چلانے کے لیے ادھار پیسے دیا کرتا تھا، اور اس میں میرا یہ اصول تھا اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا میں اس کو وسعت دیتا تھا، میں اس کو ڈھیل دیتا تھا، آپ ایک سال مزید قرضہ لیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ہم تم سے زیادہ معاف کرنے کے حقدار ہیں، اگر تم بندے ہو کہ ہمارے بندوں کو معاف کرتے تھے، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں تو رحمان اور رحیم ہوں، میرے پاس تو رحمت کے 99 درجے ہیں، میں آپ کو معاف کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، اس نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرنا۔ دوسرا جو کام ہے، جب فوت ہو جانے والا فوت ہو جائے، اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کر لیا گیا ہے، تو دوسرا کام بنتا ہے اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ اس نے 1/3 کی اگر وصیت کی ہے کہ میرا تیسرا حصہ کل مال میں سے اس کو اللہ کی راہ میں دیا جائے، اس کا کوئی مسجد بنائی جائے، یا کسی جامعہ کے ساتھ تعاون کیا جائے، یا کسی بیوہ کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو سب سے پہلے اس کی وصیت پہ عمل ہوگا۔ اور وصیت کے باب میں آپ نے پچھلے جمعہ کے اندر یہ حدیث سن لی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا وصیت لوارث، کہ جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے وصیت جو ہوگی اس کا نفاذ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو وراثت کے اندر سے حصہ مل رہا ہے۔ اور اس باب کے اندر بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ جو وصیت والا باب ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غیر اللہ، نقصان نہ پہنچایا جائے وصیت کے اندر، ایسی وصیت نہ کی جائے کہ جس سے بعد میں نقصان پہنچ رہا ہو۔ بھائیوں کو اس معاملے میں دیکھا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے وصیت کی ہے کہ ہم نے ایسا ایسا کرنا ہے، مال میں سے تصرف کرنا ہے، اور بہنوں کا حصہ اپنے نام لگوا لیتے ہیں، اور بہنیں بھی یہ بات سنتی نظر آتی ہیں، یہ بات ان سے سنی جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی وصیت کو زیادہ اہم سمجھتی ہیں کہ ہمارے باپ نے، ہمارے بڑوں نے یہ وصیت کی تھی کہ تم نے اپنا حصہ نہیں لینا، ہمارے چونکہ خاندان میں بہنوں کا حصہ لینے کا رواج نہیں ہے، ہم نے اگر حصہ مانگا تو ہمیں یہ کہا جائے گا اور ہمیں یہ کہا جائے گا، اس لیے ہم اپنے بیٹوں کا لقمہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، اور ہم اپنا حصہ جو ہمارے پاس آ رہا تھا وہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں۔ اور بھائی مال کو تقسیم کرتے وقت اگر کوئی زیادہ ہی عدل و انصاف والا ہو، الا ما رحم ربی، کچھ اچھے بھی ہیں جو پہلے بہنوں کو دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو زیادہ اپنے آپ کو عدل و انصاف کرنے والا سمجھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ بس اپنی بہن سے یہ پوچھتا ہے کہ ہم مال کی تقسیم کرنے لگے ہیں، آپ کو کوئی ہمارے سے گلہ شکوہ تو نہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے ہم مال کی تقسیم کر لیں؟ وہ بیچاری کیا کہے گی؟ نہ کریں، پہلے میرا حصہ مجھے دیں۔ وہ تو کہے گی ٹھیک ہے کر لیں، جیسے آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ خیانت ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث نبی علیہ السلام کی میں صرف اصلاح کے لیے، آپ کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اصلاح کے لیے کہ شاید کسی کے دل میں ادھر جائے بات اور وہ اپنی اصلاح کر لے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من ظلم قیل شبر من الارض، کہ جس نے ایک بالش زمین کا حصہ کسی کا ظلم سے ہتھیا لیا، غصب کر لیا کسی کا حصہ، اس کے اوپر خیانت کر لی، توقہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر قیامت والے دن اس کو میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ ایک جو بوری ہوتی ہے یا توڑا ہوتا ہے 40 کلو کا یا 50 کلو کا، وہ کوئی مٹی کسی کو کہا جائے نا کہ یہ اٹھائیں اور اپنے کندھے پہ رکھیں تو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا کھوج کیسے اٹھائیں گے؟ ایک بالش یہ 9 انچ یا 10 انچ بنتا ہے، 10 انچ زمین کسی کی کوئی ہتھیا لیتا ہے نا انصافی اور ظلم کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالی ساتوں زمینوں کا طوق بنا کے، ہار بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیں گے کہ یہ لو، اس سے محبت کرتے تھے، آج اس کو اپنے گلے میں ہار کے طور پہ پہن لو۔ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس لیے وصیت کے اندر ناانصافی مت کیجیے، اور اگر بڑوں سے غلطیاں ہو گئی ہیں، وصیت غلط کر گئے ہیں، تو آپ ان کی وصیت کو درست کیجیے۔ یوصیکم اللہ، ایک آپ کے بڑوں کی وصیت ہے اور ایک اللہ کی وصیت ہے۔ دیکھیں اللہ نے لفظ کیسا بولا، یوصیکم اللہ، اللہ آپ کو وصیت کر رہے ہیں کہ للذکر فی اولادکم، تمہارے اولاد تمہارے مال کے اندر شریک ہوں گے۔ اولاد کے اندر بیٹے بھی آتی ہیں اور بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ بیٹیوں کو حصہ دیتے وقت یہ بات بھی سننے کو ملی ہے کہ زمین اگر بیٹی کو دی تو پھر زمین غیروں کے پاس چلی جائے۔ تو بیٹی جب غیروں کے پاس گئی ہے، اس وقت نہیں خیال آیا تھا، آپ نے زمین کو اپنی بہن اور بیٹی سے زیادہ اہمیت دی، تو پھر یہ باتیں تو نکلنی تھی زبان سے کہ زمین اگر اس کو دی، 6 ایکڑ زمین ہے بیٹی کے نام پہ، اور بیٹی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے، تو یہ زمین جو ہے یہ غیروں کے پاس چلی جائے گی۔ بیٹی بھی تو غیروں کے پاس گئی ہے، بہن بھی تو غیروں کے پاس گئی ہے، اب وہ غیر نہیں ہے، وہ اپنے ہیں، اور زمین آپ اپنی بہن کو دے رہے ہیں، کسی اور کو تو تھوڑے دے رہے ہیں، اور آپ نے کیا دینا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون وراثت قرآن پاک کے اندر آسمان سے نازل فرما دیے ہیں۔ اسی لیے ان کے آخر میں جو 2 آیات ہیں بڑی سخت آیات ہیں، اور میں گزارش کروں گا آپ سب سے، بھائیوں اور بہنوں سے، ان 2 آیات کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 13 اور 14، ان آیات کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے سارے قوانین بتانے کے بعد ان 2 آیات میں خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اینڈ پہ اس کو ذکر کروں گا۔ وراثت کے مسائل میں سے ایک اور مسئلہ یہ ہے جو آج کے جمعے میں ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ باپ نے اگر بیٹے کو قتل کر دیا ہے وراثت کے لالچ میں، جائیداد کے لالچ میں، آپ سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ کہ جائیداد کے تنازع میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے اپنے باپ کی وراثت کو لینے کے لیے، تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ اب جو سزائیں دنیا میں اور آخرت میں قاتل کی ہیں وہ تو اس کو ملیں گی ہی، لیکن لالچ کرتے ہوئے جو اس نے اپنے وارث کو، اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اس کے مال میں سے جو حصہ اسلام نے اس کو دینا تھا یہ اس کا بھی وارث نہیں بنے۔ قاتل کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اسلام نازل ہوا، اسلام کا آغاز ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب اسلام لے کے آتے ہیں تو کسی کا باپ کافر ہے، کسی کا پورا خاندان کافر ہے، تو اس وقت یہ احکامات نبی علیہ السلام نے بدلائے کہ جو مسلمان ہے وہ کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ مسلمان پاک ہے، طیب ہے، اور جو کافر ہے وہ نجس ہے، اور کافر کا جو سارا مال ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے اور ان کا بیٹا کافر ہو گیا ہے، اب اس کو بھی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اسلام کے قانون ہے۔ اب کافر کو، جو کافر ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو اس کی وراثت میں سے، باپ کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں یہ احکامات سمجھ لینے کے بعد جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے ویسے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ دادا اور دادی کی وراثت میں سے پوتے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔
یہ اسلام کا پیٹ اصول ہے کہ اگر 3 بھائی ہیں اور ایک بھائی فوت ہو چکا ہے اور والد کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اب والد کی وراثت میں سے 2 بھائیوں کو تو حصہ ملے گا، لیکن تیسرے بھائی کی جو اولاد ہے، جو والد کے پوتے لگے، یا اس کی جو بیوی ہے جو والد کی بہو لگی، اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کا پیٹ اصول ہے۔ یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ خیال آتا ہے ذہن میں، وہ تو یتیم ہیں اور بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوہ ہے۔ اسلام نے یہاں پہ وصیت کا قانون رکھا ہے۔ وراثت اگر ان کو نہیں مل رہی، آپ ان کو 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں۔ پوتوں کے حق میں وصیت جائز ہے کیونکہ وہ وارث نہیں بن رہے، اس بہو کے حق میں وصیت جائز ہے کیونکہ وہ وارث نہیں بن رہی، اور ہو سکتا ہے جو وراثت میں سے مال اس کو ملنا ہو وہ تھوڑا ہو، اور 1/3 میں جو وصیت کے ذریعے اس کو مال مل رہا ہے وہ زیادہ ہو۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی پوتا ہے اور اس کے دادا زندہ ہیں اور اس کا والد فوت ہو چکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، جوان ہوا ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور اس کا دادا زندہ تھا، ابھی اگر فوت ہوتا ہے تو پوتے کی وراثت دادے کو مل سکتی ہے، دادا کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی۔ لیکن اگر پوتا فوت ہوتا ہے یا پوتی فوت ہوتی ہے تو اس کی وراثت اس کے دادا کو مل سکتی ہے، جو اس کا قانون ہے، اسلام نے بتلایا ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ دادا کی وراثت تو پوتوں کو نہیں مل رہی اور پوتوں کی وراثت جو ہے ان کو بڑوں کو مل رہی ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی وراثت والی آیات میں فرمایا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں تم نہیں جانتے کہ زیادہ نفع دینے کے لیے تمہیں کون زیادہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ نفع مند کون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سارا علم بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمتوں سے بھی ساری حکمتوں سے واقف ہیں۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے، اللہ خالق و مالک سننے کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔